اذ انتم بالعدوۃ الدنیا هم العدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن لا يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حي عن بينات ان اللہ لسمیع علیم۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرار داد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالا، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ کچھ شک نہیں خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قریب کے ناکے سے مراد وہ سمت ہے جو مدینہ کی طرف تھی، اور قصوہ کہتے ہیں دور کو۔ کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا، اور اس سے مخالف سمت جو مکہ کی طرف تھی جنگ بدر اتفاقاً واقع ہوئی تھی، یعنی مسلمان جب مدینہ سے نکلے تو جہاد کی غرض سے نہیں نکلے تھے بلکہ ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر کوئی مواخذہ نہیں۔ کافر اس غرض سے نہیں نکلے تھے کہ جنگ لڑیں گے، بلکہ وہ بھی اپنے قافلے کو بچانے کی غرض سے نکلے تھے کہ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ قافلہ تو بچ کر نکل آیا۔ اس طرح دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہو گئی، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا تھا۔ اور رکب سے مراد تجارتی قافلہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، اور جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی بلندی پر تھا۔ یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو ممکن تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیر ہی پسپائی اختیار کر لیتا، لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے اپنے ہاں لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دی کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے۔